مکہ کے مشرکین نے جب نبی کا رستہ تنگ کیا تو مدینے کے اطراف میں رہنے والے یہودیوں نے مکہ کے لوگوں کو یہ کہا، مشرکین نے مکہ کو کہا کہ ہم تمہیں طاقت دیتے ہیں، ہم تمہیں پیچھے سے پوری سپورٹ کرتے ہیں، کسی طرح سے اس کا قتل کرو۔ یہی وہ یہودیوں کی دی ہوئی طاقت اور مشرکین مکہ کی سازش تھی جس کے لیے اللہ نے رات کی تاریکی میں علی کو بستر پہ لٹا دیا۔ مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنی، لیکن مجھے یہاں پر ایک لفظ پڑھنا ہے۔ آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں دفعہ ہجرت سنی ہے۔ آپ کو ہمیشہ ہجرت میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی بستر پہ محمد بن کے لیٹ گئے، اور مکہ کے مشرکین اسی شائبہ میں رہے کہ یہ مصطفیٰ لیٹے ہوئے۔ خدا کی قسم کہانی سے علیحدہ ہے، کہانی سے علیحدہ ہے۔ وہ نبی کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے، وہ رسول کے بستر پر علی کو محمد سمجھ کر نہیں آ رہے تھے، رسول کے بستر پر علی محمد سمجھ کے بن کے نہیں سوئے، بلکہ محمد رات کی تاریکی میں علی بن کے مکہ سے چلے گئے۔ انہوں نے مصطفیٰ کا رستہ کیوں نہیں روکا؟ چھپ کے تو گئے نہیں تھے، سامنے سے جا رہے تھے۔ انہوں نے حصار توڑ دیا کہ نہیں جا رہا ہے، کیونکہ مشرکین کا سب سے زیادہ نقصان ہی علی نے کیا تھا، اور علی کا چہرہ ہی ایسا ہے، کبھی معراج میں اللہ کو لینا پڑتا ہے، کبھی ہجرت میں محمد کو لینا پڑتا ہے۔ سب سے زیادہ مشرکین کا نقصان کس نے کیا تھا؟ امیر المومنین۔ بدر میں 70 مشرکین آئے تھے، 35 اکیلے علی نے مارے، اور جو پیچھے 35 بچے تھے وہ 35 باقی تمام مسلمانوں نے فرشتوں کے ساتھ مل کر علی کی مدد سے مارے۔ دھیان آپ کا کہیں چلا گیا، اکیلے 35 علی نے مارے، اور باقی جو 35 بچے وہ باقی مسلمانوں نے فرشتوں کی علی کی مدد سے، کیونکہ فرشتے بن کے نہیں لڑ رہے تھے، یہ جو فلم فلمائی گئی ہے دی میسج، جس میں وہ دکھایا جاتا ہے کہ ادھر سے 3 مشرک آتے ہیں، جیسے جناب حمزہ جاتے ہیں، جناب امیر المومنین جاتے ہیں، اور یہ وہ سامنے سے عتبہ ہے اور شیبہ ہے اور ولید ہے۔ وہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ جناب حمزہ نے ایک کو مارا اور امیر المومنین نے ولید کو مارا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اکیلے علی نے تینوں کو مارا۔ جاتے ہی امیر المومنین نے ولید کو مارا، اور جب حمزہ کی طرف دیکھا تو حمزہ لڑ رہے تھے، لڑتے ہوئے حمزہ کے پیچھے جا کے جناب امیر المومنین نے کہا، چچا ذرا سر نیچے کیجیے، اور ایک ہی وار کے ساتھ بدر میں علی لڑ رہے ہیں، احد میں علی لڑ رہے ہیں، تو مشرکین علی کی تلوار سے واقف تھے۔ رسول کو سلایا، علی کو سلایا، رسول کو بھیج دیا۔ جب رسول مدینہ جا کے رسول آباد ہو چکے تو اب یہودیوں کو پتا چل گیا کہ وہ مدینے پہنچ چکا ہے، لیکن نبی کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ 6 ہجری میں، یہ ذہن میں یہ تاریخیں ضرور رکھیں، 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر یہودیوں کا گھر تھا، مرکز تھا۔ خیبر کس نے فتح کیا؟ قلعہ قموس پہ اوپر اسلام کا علم کس نے نصب کیا؟ وہ 7 یہودیوں کے مضبوط ترین قلعے کس نے گرائے؟ علی نے۔ اب یہودی پسپا ہو گئے، یہودی پیچھے ہٹ گئے، اب یہودی سامنے آ کے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جن کی پیچھے طاقت تھی، جب وہی ڈر گئے تو اب جو مکہ میں بیٹھے ہوئے تھے اب سر ہلا رہے۔ میں مثال دے دوں، اگر امریکہ بہادر ہی کسی ملک سے معافی مانگ لے تو اس کی امام پہ لڑنے والے جو ہیں وہ تو فوراً بھی جیٹ جائیں گے، کیونکہ جو مشرکین مکہ میں تو شیر بنے ہوئے تھے یہودیوں کی وجہ سے، پیسہ یہودی دے رہے تھے، اسلحہ یہودی پہنچا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ان کا تو خود اپنا بیڑا غرق ہو گیا، انہوں نے کہا اس سے بہتر ہے ہم مسلمان۔ یہ جو مسلمان ہوئے انہیں اسلام نے مسلمان نہیں کہا، تلکا کہا۔ ان کے لیے لفظ
اسلام کے اندر تلقا کا آیا، آزاد کیے ہوئے غلام۔ ان کے لیے لفظ تلقا استعمال ہوتا ہے، آزاد کیے ہوئے غلام۔ اور ہر غلام کے لیے لفظ تلقا نہیں آتا۔ کچھ ایسے غلام ہوتے ہیں جنہیں مالک آزاد کرتا ہے اور وہ پھر مرضی سے غلامی میں آ جاتے ہیں، ایسے غلام کو حر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں پڑھ لو، حر بھی غلام، عبد بھی غلام۔ غلام کے کئی معنی ہیں۔ جو غلام دیا جائے وہ کسی کی ہاتھ بکے، پھر وہاں سے آزاد ہو اور پھر غلامی میں آ جائے، اس کے لیے لفظ اور ہے۔ ایک غلام ہو جسے بازار میں جا کے بیچ دیا جائے، وہ اپنی قیمت اپنی محنت سے ادا کرے، پھر اپنے پچھلے مالک کے پاس واپس آ جائے، اس کے لیے لفظ اور ہے۔ ہر غلام کے لیے لفظ اور ہے۔ لفظ تلقا، اسی مادے کے ساتھ ایک لفظ نکلا ہے طلاق، ایک ایسی آزادی جس کے بعد واپسی نہ ہو۔ تلقا ایسے غلاموں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ غلام ہے جو آزاد کیے، اب ہمیں واپس نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اب رسالت مآب نے جب مکہ فتح کیا، 7 ہجری میں خیبر فتح ہو چکا ہے اور 8 ہجری میں رسالت مآب جو ہیں وہ مکہ فتح کر چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے۔ اور تلقا جو ہیں وہ اسلام کی تلوار، روب، دبدبے، خوف کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور اسلام کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ لے اور زبان سے اقرار کر لے، پھر اس کے دل کی جو حالت اور کیفیت ہے اس کا فیصلہ روز جزا پہ چھوڑ دو۔ اگر یہ فیصلہ زمین پر ہی ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر کوئی اپنے ہاتھ میں قانون لے لے گا، پھر اللہ کی عدالت کے دن کا کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ یہ اسلامک ٹیم ہے، یہ اسلامی فلسفہ ہے۔ اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسالت مآب کو پتہ تھا تو یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، تو اگر آپ کے ذہن کے مطابق اللہ نے دین بنانا تھا تو پھر آپ کے ذہن کے مطابق تو آپ اعتراض اللہ پر بھی کر دیں گے۔ جب اللہ کو پتا تھا کہ فرعون نے اسے نہیں ماننا، اس نے اسے پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے نمرود کو زندگی کیوں دی؟ اللہ نے قارون کو دولت کیوں دی؟ تو پھر یہ لفظ کیوں جو ہے وہ صرف علی اور رسول تک نہیں رکے گا، پھر وہ اللہ تک چلا جائے گا۔ لہذا خدا یہ جانتا تھا، خدا یہ سمجھتا تھا، بس ٹھیک ہے انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہے، ان کا زبان سے کہا بھی قبول ہونا چاہیے۔ تلقا کہہ کے ان کو آزاد کر دیا گیا، انہیں معاف کر دیا گیا، ان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ 7 ہجری یہودی ختم، 8 ہجری فتح مکہ۔ اب یہ جو مسلمان ہوئے، اب یہ یہاں سے ہجرت کر کے جب مدینہ کی طرف پہنچتے ہیں، اب یہاں خدا قرآن میں ان کے لیے ایک پوری سورت اتار دیتا ہے جسے سورہ منافقون کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور خدا قرآن میں مکمل کھول کے مرض النفاق علی اہل المدینہ من اہل المدینہ، مدینہ کے رہنے والوں میں سے کچھ نفاق پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ لفظ خدا نے قرآن میں کہا ہے، ڈٹے ہوئے تھے، رہتے بھی نبی کے پاس تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ ممبر سے یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا حدیث پڑھی جاتی ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کام میں مشغول ہو اور کوئی بندہ اونچی آواز میں تلاوت کر رہا ہو اور آپ کوئی اہم کام کر رہے ہو، تو اگر آپ قرآن کی تلاوت کو نہیں بھی سن رہے تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ تلاوت قرآن کو سنیں، لیکن اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور تلاوت کی آواز آپ کے کانوں پہ آ رہی ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ پہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ جو نماز پڑھانے والا پیش نماز ہے وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہو تو پھر آپ پہ واجب ہے کہ اس کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ بے شک، بے شک۔ اب اس کی تلاوت کو غور سے سنیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے بھی بڑے احکامات ہیں، کچھ نمازی پیچھے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جو امام کی سورت سے آگے سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پیروی کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ اس سے پہلے اگر آپ کوئی عمل کر لیں گے تو پھر آپ جماعت سے خارج ہو جائیں گے۔ اگر پیش نماز قرآن پڑھ رہا ہو تو اب پھر آپ کے کان جو ہیں وہ اس کی تلاوت کی طرف ہونے چاہیے۔
یہ ہے شریعت کا حکم. اب میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں, روایت نہیں پڑھنے لگا. بسم اللہ. خدا کہتا ہے سورہ جمعہ میں کہ اے میرا حبیب, یہ جو تیرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جو ہی یہ تجارت اور تماشے کی آواز سنتے ہیں تو یہ تیری نماز کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. صرف تجارت کی آواز پہ نہیں جاتے, لہو کھیل تماشے کی آواز سن کے بھی یہ نبی کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تم ہم سے بحث کر رہے ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بندے نبی کو میدان میں چھوڑ کے چلے جائیں, بندے نبی کو جماعت میں چھوڑ کے چلے جائیں. اب جو نبی کو حالت نماز میں چھوڑ کے چلا جائے وہ بتائے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور دین کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ حدیث. اور یہاں پھر قرآن کی آیت کوٹ کرنے لگا ہوں. خدا کہتا ہے میرا محمد, جب تم خطبہ دے رہے ہوتے ہو تو یہ منافقین جب تیرے پاس اٹھ کے جاتے ہیں تو باہر جا کے ایک دوسرے سے پوچھتے یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے مسلمانوں حسلیت. تم حدیث اس سے لے رہے ہو جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ محمد کیا کہہ رہا ہے. کیا بات, کیا واجب. جنہیں یہ نہیں پتا تھا کہ نبی قرآن جب پڑھ رہا ہے تو نبی کو چھوڑ کے نہیں جاتے, اور جب نبی حدیث پڑھ رہا ہو, خطبہ دے رہا ہو تو پھر نبی کی بات سنتے ہیں. جو نہ قرآن سنتے تھے نہ حدیث سنتے تھے, انہیں کیا پتا ہے کہ تفسیر قرآن کیا ہے اور حدیث پیغمبر کیا ہے. اب مدینہ میں آ کے رسالت مآب نے 7 ہجری 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی. اب یہودیوں نے ایک سازش تیار کی. انہوں نے کہا ایسے اسلام کو نہیں. منافقین کی کثرت جو ہے وہ شامل ہو چکی تھی. دیکھیں کافر کی ایک شکل ہے نا, تو قرآن میں ایک ہی نام سے کافر کو یاد کیا, کافرون. اللہ نے کافروں کے لیے دوسرا نام ہی تجویز نہیں کیا. ایک جیسے تھے, خدا نے کہا کافرون. مسلمانوں کی ایک شکل ہوتی, خدا ایک ہی صورت بھیجتا, مسلمون. مسلمانوں کی شکلیں 2 تھیں, اللہ نے صورتیں بھی 2 بھیجی, مومنون. اب یہ لوگ جو تھے یہ مدینہ کے میں پہنچ چکے تھے اور زبردستی اسلام لیا ہو, تو اس چکر میں تھے کہ کب ہم دوبارہ یہودیوں کے آگے سرخرو ہوں اور ہم رسول کو نقصان پہنچائیں. انہوں نے رسالت مآب کو آ کے خبر دی. انہوں نے رسالت مآب کو خبر دی کہ یا رسول اللہ, آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں خبر یہ ملی ہے کہ رومنز جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. سازش تھی پیچھے بہت بڑی. سازش کیا تھی کہ رسول لشکر تیار کرے گا روم کے لیے. جب رسول روم کی طرف لشکر لے کے جائے گا, کیونکہ روم بہت لمبا سفر ہے, رسول روم کی طرف جائے گا تو ہم لشکر سے نکل کے واپس مدینے پہنچیں گے. مدینے میں پہنچ کے ہم کیپٹل کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, مدینے میں ہم قابض ہو جائیں گے. رسول جب پہنچ جائیں گے غزوہ تبوک کے لیے, وہاں سے رومی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کریں گے. جب مسلمان وہاں سے واپس پلٹیں گے مدینہ, تو مدینہ ہمارے قبضے میں آ چکا ہوگا. مدینے میں ہم نے دوبارہ اپنی حکومت قائم کر لی ہوگی, اور مدینہ اور روم کے درمیان میں مسلمانوں کا رسول, اس کا لشکر کچل دیا جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا. رسالت مآب نے بھی پورا لشکر تیار کر لیا. رسالت مآب نے کہا ٹھیک ہے, لشکر لے کے نکلتے ہیں روم کی جانب. جب رسول لشکر لے, منافقین اندر سے خوش ہو رہے ہیں, ہمارا منصوبہ تو کامیاب ہو گیا, رسول تو واقعی تبوک کی طرف جا رہے ہیں. رسالت مآب نے پورا لشکر تیار کیا. جب پورا لشکر تیار ہو گیا, گھوڑوں میں بیٹھ کے اب یہ جانا شروع ہوئے. جب لشکر نکلنا شروع ہو گیا, ایک ایک کر کے منافقین واپس پلٹ رہے, اور وہ تمام بہانے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے. یا رسول اللہ, ہم اس لیے نہیں جا رہے کہ یہ ہو جائے گا, ہم اس لیے نہیں جا, کچھ ایسی وجوہات ہیں جو منبر سے بیان بھی نہیں کی جا سکتی. پلٹ کے واپس آنا شروع ہو گئے. اب دیکھنا اللہ جب تدبیر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اب انہوں نے کیا تھا, ان کی مین سازش یہ تھی کہ جنگ تو ہونی کوئی نہیں, رومی تو آ ہی نہیں رہے. اصل جنگ یہ ہے کہ ہم نے مدینے پہ قبضہ کرنا ہے. یہ مدینے پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. رسول نے کہا اے علی, آپ واپس مدینے چلے جائیں. یا علی آپ نہ جائیں, آپ واپس مدینے.
اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول علی کو ہمیشہ وہاں بھیجتے تھے جہاں اصل محاذ ہوتا تھا. کیا بات ہے. یا رسول اللہ علی کو کیا بھیج رہے ہیں, وہاں تو بچے اور عورتیں ہیں, ہم ہیں نا ان کے لیے, آپ علی کو ساتھ لے کے جائیں جنگ اور علی کے بغیر. یا رسول اللہ, رومن امپائر, رومی حکومت, اتنی بڑی سلطنت, اور علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا تم میں کس نے کہا ہے کہ میں پہلے اپنی مرضی سے علی کو لے کے جاتا ہوں؟ کیا تم بھول گئے کہ خدا نے کہا تھا محمد کل علم اس کو دینا؟ تو میں تو علم بھی علی کو اللہ کی مرضی سے دیتا ہوں. تو جو علی کو میدان میں بھیجتا ہے اسی نے کہا ہے علی کو مدینے بھیج. کیا بات ہے. منافقین کو پتا چل گیا کہ اب ہم مدینے پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے, کوئی علی مدینے پہنچ چکے. اب انہوں نے کہا مدینے والا تو کام گیا, فوراً خبر پہنچا دی جو ساتھ جا چکے تھے, پلان بی. ہاں ہاں, ہمیشہ دشمن کے پاس دو پلان ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پلان یہ تو کامیاب نہیں ہوا, مدینہ جو خاموشی سے ہم نے قبضہ کرنا تھا اور مدینے میں تخت پہ بیٹھ جانا تھا اور حکومت قائم کر لینی تھی, اور مکہ سے وہ جو ہمارے بچے ہوئے مشرکین ہیں وہ بھی ساتھ آ جانے تھے اور حجاز ہمارے قبضے میں آ جانا تھا, یہ تو ہمارا پلان تو ناکام ہو گیا. پلان بی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہ علی کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو پھر علی کے بغیر رسول پر حملہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. کیونکہ کافروں کو پتا تھا اور منافقین کو پتا تھا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جب علی ولی اللہ ہوتا ہے نا تو محمد رسول اللہ پہ حملہ نہیں ہوتا. ان کی ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ علی ولی اللہ ہٹاؤ تاکہ محمد رسول اللہ پہ حملہ ہو سکے. علی ولی اللہ محمد رسول اللہ کی دیوار کا نام. حصار مصطفیٰ کو ولایت علی کہتے ہیں. اب انہوں نے کہا اگر علی نہیں ہے تو مصطفیٰ اکیلے ہیں, تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ اب نبی پر حملہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ عقبہ کا واقعہ, جنگ تو ہونی نہیں تھی, رومن تو جنگ کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے. قریب پہنچے, رسول کو پتا چل گیا کہ کوئی لشکر نہیں آ رہا, کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب جھوٹ فراڈ تھا. رسالت ماں واپس پلٹے, عقبہ کی پہاڑی کے اوپر گئے. وہ تو منافقین پیچھے بچ گئے تھے پلان بی کے لیے. انہوں نے کہا علی ادھر ہے, مصطفیٰ پہ حملہ کرو. رسالت امام نے پہاڑی کے اوپر سے سب لشکر کو پہاڑی کے نیچے سے جانے کا, کہ زیادہ لمبا واقعہ نہیں سنانا. رسول پہاڑی کے اوپر تھے, حضرت عمار یاسر کے ہاتھ میں رسول کی اونٹنی کی مہار تھی اور حذیفہ اونٹنی کو ہانک رہے تھے. یا 12 منافقین پیچھے سے نکلے اور بھاگے رسول کے اونٹ کے پیچھے تاکہ رسول کو پہاڑی سے دھکا دیں. قتل رسول کی سازش لے کے جیسے, اور یہ واقعہ ہر ایک مورخ نے لکھ دیا ہے. حقیقت ہوتی وہ ہے کہ جو دیواریں پھاڑ کے باہر آئے, لکھ دیا انہوں نے سب نے. کسی نے انکار نہیں کیا کہ جیسے ہی رسول عقبہ کی پہاڑی کے اوپر گئے, رات کی تاریکی, انہوں نے پیچھے سے آ کے اپنے گھوڑے دوڑائے. گھوڑے دوڑا کے انہوں نے کہا کہ ہم رسول کی اونٹنی کو یہاں سے دھکا دے دیں گے. جب پیچھے سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی جو تیزی کے ساتھ چڑھ رہے تھے, رسالت امام کی آواز ہے حذیفہ, پیچھے کچھ لوگ آ رہے ہیں. حذیفہ ان کے گھوڑوں کے منہ پہ چابک مار. رات کی تاریکی تھی, انہوں نے چہرے پہ نقاب لیے ہوئے. جناب حذیفہ نے ان کے گھوڑوں کے منہ پہ چابک مارے, اور گھوڑا تیزی کے ساتھ چڑھائی چڑھ رہا ہو اور آگے سے کوئی مارے تو گھوڑا پیچھے سے نکلتا ہے. گھوڑے پچھلے قدم دوڑے, عمار یاسر نے تیزی کے ساتھ رسول کی اونٹنی کو دبایا. رسول عقبہ کی پہاڑی سے نیچے اتر گئے. حذیفہ کا سانس پھولا ہوا پیچھے آئے. رسالت امام نے کہا حذیفہ بندوں کو پہچانا. حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ سواریاں پہچان لی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چور نہ بھی آئے تو نمبر پلیٹ پہچانی جاتی ہے. میں نے سواریاں پہچان لی ہے. رسالت امام نے کہا آؤ حذیفہ میں تمہیں بتاؤں یہ کون تھے. رسول نے جناب حذیفہ کو سارے نام بتا, اس لیے جناب حذیفہ یمانی کا لقب ہے صاحب سر رسول, رسول کا رازدار. کیونکہ رسالت امام ان ناموں کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. رسول اگر کر دیتے دین وہیں پہ ختم ہو جاتا. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر
بریڈ فورڈ امام بارگاہ کے اندر ایک ایسا ادارہ بنے کہ ہم چھوٹے بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے اور خواتین کی تربیت کے لیے ایک عملی قدم اٹھانے لگے ہیں اور ہم ایک تنظیم ایک تحریک کا آغاز کرنے لگے. سارے بریڈ فورڈ کے لوگ کہیں یار بہت اچھا کام کیا, یہ تو بہت اچھا کام کیا, ہمارے بچوں کو اصلاح کی ضرورت تھی, خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت تھی. تمام آپ کی باتوں کو سراہ رہے ہوں. جن کو آپ کا پیغام اچھا نہیں لگتا وہ آپ کے پیغام میں مختلف خامیاں نکال رہے, نہیں پیسے اکٹھے کرنے کا بہانہ ہے, یہ بس ایسا ہی کچھ ہوگا. لوگ کہیں نہیں بھائی کچھ بھی نہیں, وہ بڑا اچھا قدم لے کے آ رہے ہیں. پہلی میٹنگ اور پہلی میٹنگ کے اندر ہی آپس میں اختلاف ہو جائے کہ صدارت کس کی ہوگی اور وزارت خزانہ کس کے پاس ہوگی اور نائب صدر کون ہوگا, اور اتنی لڑائی ہو کہ ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیا جائے. اس کے کتنے سال تک دوبارہ وہ تحریک دوبارہ جنم نہیں لے سکتی. لوگ کہیں گے چھوڑیں ان کی باتوں پہ نہ آئیں. کل کتنی اچھی باتیں کر رہے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں. اسلام روم تک چلا گیا تھا, اسلام ایران تک چلا گیا تھا. اگر رسول ان کے نام ایکسپوز کر دیتے اور ان کے لیے قتل کا حکم دے دیتے, وہ جہاں اسلام پہنچ رہا تھا وہ کہتے کیا ہوا, وہ جو کل مسلمان میں مار دیے, ہمیں مسلمان ہونے کا کیا فائدہ, یہ مسلمان کرے گا قتل کر دے گا. اسلام رک جاتا. رسالت امام نے کہا حذیفہ میں تمہیں نام بتا رہا ہوں. حذیفہ نبی کے بلیک باکس کا نام ہے, جس کے اندر پورا ڈیٹا محفوظ پڑا ہوا. حذیفہ نے کہا نہیں یا رسول, اب محبت کرنے والا ہے نا حذیفہ, تڑپ کے کہہ رہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے اتنی بڑی جسارت کی اور لوگوں کو بتائیں بھی نہ یہ کون ہے. یا رسول اللہ کچھ کرے, یا رسول اللہ آپ کے سامنے بول نہیں سکتا, کوئی ایسی چیز ضرور کرے کہ ان کے چہرے بے نقاب ہو. رسالت امام نے کہا چل ٹھیک ہے پہنچنے دے, مدینہ میں جا کے بتا دوں گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھے. فرمایا نشانیاں سن لو, یہ 12 لوگ تھے, ان میں سے 4 دبیلہ کے مرض کے ساتھ مریں گے. دبیلہ ایک پھوڑا ہوتا ہے جو ایسا نکلتا ہے کہ انسان اس کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا. اب ساری باتیں آپ نے مجھ سے ممبر سے نہیں کروانی, آپ جا کے خود بھی دیکھیے گا کہ کون اس مرض سے مرا تھا. رسالت امام نے کہا دوسری نشانی سن لے حذیفہ, اور بتا دے جہاں تک پیغام پہنچتا ہے, اگر یہ میری زندگی میں مرے تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا, اگر یہ میرے بعد مرے تو میرا وسیع جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب نام لینے کی ضرورت تھی ہی نہیں. یہ حذیفہ یمان جس کے لیے اہل سنت کی تمام تاریخیں شاہد ہیں کہ اسے رسول نے نام بتائے تھے. لو میں بریڈ فورڈ حسینیہ امام بارگاہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایام فاطمیہ کی دوسری مجلس میں پوری دنیا میں یہ پیغام نشر کر رہا ہوں. جس حذیفہ کے پاس 12 منافقین کے نام تھے, میں مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, کوئی بندہ مجھے ثابت کرے کہ اس نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی کی بیعت کی ہو. اس نے 3 خلافتوں کے دور میں کسی خلیفہ کی بیعت کی. یہ گھر میں روپو گوشہ نشین ہو گیا تھا, پہلی بار بیعت کے لیے گھر سے نکلا جب علی منبر پہ بیٹھا. اور یہ حذیفہ ہی کا جملہ تھا جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے. حذیفہ نے مسجد میں آتے ہی کہا شکر ہے کہ مجھے زندگی میں حق اپنی جگہ پہ نصیب ہوا, میں نے اپنی زندگی میں حق کو اس کی جگہ پہ دیکھ لیا. اب یہ دوسری سازش جو یہودیوں کے ساتھ مل کے ہو رہی تھی, اب 7 ہجری 8 ہجری اور 9 ہجری. ایک چھوٹا سا میں واقعہ یہاں پہ کوڈ کروں, میں زیادہ پڑھ گیا اور کل اسی تفصیل کو لے کے آگے بڑھوں گا کہ رسالت امام نے اسی سورہ مبارکہ برات کی تبلیغ کے لیے جب مکے بھیجا تھا تو پہلے ایک صحابی کو بھیجا تھا, آپ جاؤ. حضرت ابو بکر کو رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے سورہ برات کی تبلیغ کرو. فوراً جبریل امین نازل ہوئے کہ خدا کہہ رہا ہے, اور یہ لفظ اہل سنت کی کتابوں میں لکھے ہوئے. مسند احمد بن حنبل نے اس کو, مستدرک حاکم نیشاپوری نے اس کو لکھا ہے کہ فرمایا یہاں آپ خود جائیں یا اس کو بھیجے جو آپ میں سے ہے. اب اسی شخص کی جس کو رسول نے بھیجا اور اللہ نے واپس بلوایا,
نبی کے بعد اس کی خلافت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ دی جاتی ہے، جو واقعہ جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اس کے حقائق بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں مصلی پہ کھڑا کیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ امت کو، تو ان کا مصلی پہ آ کے نماز پڑھانا دور رسول میں نبی کی زندگی میں ان کے خلیفہ ہونے پر نص ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نص مجھے کوئی بندہ بتائے کہ ان کے پاس کوئی نص ہو، وہ کہتے ایک ہی نص ہے کہ نبی کی زندگی میں یہ مصلی پہ آ گئے تھے، یہ نبی کی زندگی میں مصلی پہ آئے، لہٰذا یہی شرط ہے کہ نبی کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ نبی نے مصلی دیا ہو۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی نے دیا تھا، تو جس نبی نے مصلی دیا اسی نے کہا تھا کہ سورت لے کے جا، سورت نبی نے دے کے بھیجی تھی، معزول اللہ نے کر دیا تھا۔ نبی جسے بھیجے اور اللہ بغیر علی کے کسی کو قبول نہ کرے، جب اللہ علی کے بغیر محمد کا بھیجا قبول نہیں کرتا تو محمد کا مصلی پہ کھڑا کیسے قبول کرے؟ کیا بات ہے، نسب رسول کرے، معزول اللہ کرے۔ واہ، جبکہ صرف اور صرف یہ نسب اور عزل صرف اس لیے تھا کہ رسول نے کہا کہ میں بھیج کے بتاؤں تاکہ انہیں پتا چلے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہر جگہ پہ علی کو بھیجتے ہیں۔ یہ ذاتی محبت ہے، میں بتاؤں یہ ذاتی محبت نہیں، میں اطاعت پروردگار کا کاربند ہوں۔ اللہ مجھے سوائے علی کے کسی کو کچھ کرنے ہی نہیں دینے دیتے۔ پھر ہم کل کی گفتگو میں رکیں گے، غدیر اور پھر غدیر کے بعد میں رسول کی زندگی میں ہونے والے تمام، اور پھر یہودیوں کا اسلام کے اندر جتنا نقصان اور احادیث کے ماخذ اور احادیث کے مجموعے کو بدلنا، یہ تمام چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ سنیں گے کہ زہرا کا دروازہ جلایا گیا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آگ تیار کہاں سے ہوئی تھی۔ جناب زہرا کا قتل حادثہ نہیں تھا، سازش تھی، کیونکہ رسول کے بعد جو علی کے سامنے سب سے مضبوط دیوار تھی اس کا نام فاطمہ تھا۔ جس نے رسول اللہ کے بعد مولا علی کی سب سے بڑی سہارا بنی، اس کا نام زہرا تھا۔ انہوں نے علی کی دشمنی میں زہرا جیسی دیوار کو گرا، بدلہ علی کی ولایت اور محمد کی رسالت کا زہرا سے لیا گیا۔ بڑے مصائب ہیں، بڑے مصائب ہیں۔ بہت بڑا کام آج کے دور میں جو ایام فاطمیہ کے لیے کر رہے ہیں، ان کا نام آیت اللہ وحید خراسانی ہے۔ کم میں جناب سیدہ کی شہادت کے عنوان سے ایام فاطمیہ کا انعقاد کرنا، اور ان کا مکمل زور ہے اگر شیعو ایام فاطمیہ پہ توجہ دو، اسے عاشور کی طرح مناؤ۔ جب زہرا کی شہادت کے دن آئے تمہارے گھروں میں تمہارے چہروں پہ ایسے سوگ ہو جیسے شب عاشور اور عاشور ہوتا ہے۔ ان کی وجہ انہوں نے بہت پیاری بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے امام حسین کی شہادت پہ اتنا احتجاج کیا ہے کہ اب لوگ یزید کا نام نہیں لیتے، جیسے حسین کے قتل پہ احتجاج کیا ہے ایسے زہرا کے قتل پہ احتجاج کرو۔ امام حسین کی عزاداری اتنی پھیلی کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ابن زیاد رکھنا چھوڑ دیا، لوگوں کو شمر سے نفرت ہو گئی، یزید کا کردار کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ کیسے سامنے آیا؟ عزاداری حسین کی وجہ سے۔ عزاداری زہرا برپا کرو اگر تم چاہتے ہو کہ رسول تمہارا شکریہ ادا کرے۔ اس مجالس میں خدا را ان مجالس میں کثرت کے ساتھ آنا، صرف یہ نہیں کہ یہاں میں پڑھ رہا ہوں، نہیں، جہاں بھی جناب زہرا کی نسبت سے مجلس ہو، میں یہ منت کر کے آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں، میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر اور مہمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، جس جگہ پتہ چل جائے کہ یہاں مجلس جناب زہرا کے نام کے ساتھ منسوب ہے، وہاں ضرور جایا کرو، بہنوں بیٹیوں بچیوں کو ساتھ لے کے جایا کرو، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جو ہر کسی کی مجلس میں آتی ہے۔
حسین کی شہادت و زہرا آتی ہے، عباس کا علم ہو زہرا آتی ہے، قاسم کی مہدی نکلے زہرا آتی ہے، اکبر کا تابوت اٹھے زہرا آتی ہے، اصغر کا جھولا نکالا جائے زہرا آتی ہے، زین العابدین کا جنازہ ہو یا موسیٰ کاظم کا تابوت ہو، وہ جو ہر کسی کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، جب اس کا پرسہ آتا ہے اکبر بھی آتا ہے، عباس بھی آتا ہے، زینب بھی آتا ہے۔ اگر تم نے کسی مجلس میں ہر معصوم کو دیکھنا ہو تو جناب زہرا کی شہادت کی مجلس میں، جناب سیدہ کی شہادت کی مجلس میں۔ ایک جرمن میاں اور بیوی جا کے کم کالم دین کے ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس کا پورا واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں کوٹ کیا۔ انہوں نے کہا کس چیز سے تمہارے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ تمہیں شیعہ ہونا چاہیے؟ اس جرمن انگریز خاتون نے کہا کہ میں نے تو اسلام کو سٹڈی نہیں کیا تھا، تو پھر شیعت کی طرف متوجہ کیسے ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن کھیلتے ہوئے میری بچی گر گئی، سیڑھی سے گری اور اس کی پسلی ٹوٹ گئی۔ میرے گھر میں ایک لبنانی خاتون گھر کے کام کرتی تھی، میں نے ڈاکٹرز کے پاس بڑا علاج کروایا، کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ کہتے میری بچی کی تکلیف اتنی بڑھ گئی، نہ وہ سو سکتی تھی نہ وہ لیٹ سکتی تھی۔ وہ ماں کہتی میں نے بچی تکلیف میں دیکھ کے میں نے یہ دعا کرنی شروع کر دی کہ میری بچی کو موت آ جائے، مجھے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہتی جو میرے گھر میں کام کرتی تھی، ایک دن اس نے مجھ سے ڈر کے کہا ایک نسخہ میں بتاؤں؟ کہتی کون سا؟ کہتی تو میرے رسول کی بیٹی سے واسطہ لے، ہمارے پروفٹ کی جو بیٹی تھی نا اس سے دعا کر۔ وہ کہتی میں نے کہا اس سے کیسے دعا کروں؟ وہ کہتی میں بے چین تھی، میں تڑپ رہی تھی، مجھ سے میری بیٹی کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اس لبنانی خاتون نے میرے سر پہ چادر رکھی، وہ کہتی میں نے روتے ہوئے کہا اے محمد کی بیٹی، تجھے تیرے ٹوٹے ہوئے زخمی پہلو کا واسطہ۔ وہ کہتی میں اپنے کمرے میں روتی ہوئی دعا کر رہی تھی، یا میں نے اپنی بیٹی کو بستر سے اٹھ کے چلتے ہوئے دیکھا، میری بچی میرے قریب آئی، اس نے کہا میں سو رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مستور میرے قریب آئی ہے، اس نے میری پسلیوں پہ ہاتھ پھیرا ہے، مجھے شفا مل گئی۔ وہ کہتی میں نے فوراً اس لبنانی خاتون کو بلا کے کہا مجھے بتا یہ بی بی کون تھی؟ اس نے کہا یہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ اس نے کہا تو نے مجھے اس کا واسطہ دینے کے لیے کیوں کہا؟ اس نے کہا تیری بیٹی کی ایک پسلی ٹوٹی، اس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کہتی جب سے میں نے یہ پڑھا مجھے چین نہیں آتا، میری بچی کی ایک پسلی ٹوٹی وہ سو نہیں سکتی تھی جس کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ اللہ جانے اتنی راتیں زندہ کیسے رہی۔ ہر روز میں جناب زہرا کے مشاہد پڑھوں، 5 مجلسیں تو بہت تھوڑی ہیں، سال پورا صرف زہرا پڑھا جائے، ایک ایک معصوم کی حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ ہر امام نے سب سے زیادہ گریہ اپنی جدہ پہ کیا۔ امام باقر بہت روتے تھے جناب زہرا کو یاد کر، امام جعفر صادق بہت روتے تھے جناب، پورے نوحے لکھے ہوئے ہیں آئمہ کے جناب زہرا کے نام۔ مارشی نجفی کہتا ہے میں نے مکاشفات کیے، میں مختلف معصومین سے مکاشفے ملا، جب میرے وقت کے امام سے ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا میرے امام ایک جوان نہیں ایک ضعیف کی شکل میں تھے۔ کہتا میں نے فوراً کہا کہ مولا میں نے جو نشانیاں پڑھی تھی وہ نشانیاں تو ایک جوان کی تھی، مولا آپ تو ضعیف ہے۔ یہ کہنا تھا، مرشی کہتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کو دیکھا، ان کی مٹھی میں کچھ تھا، وہ کھولتے تھے چیخ مارتے تھے،
امام فرماتے مارشی جب میں یہ مصائب یاد کرتا ہوں میری داڑھی سفید ہو جاتی ہے، میری کمر جھک جاتی ہے، مجھ سے یہ مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ مارشی کہتا میں نے کہا ضرور حسین کی شہادت کو یاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولا کہیں آپ کو اپنے جد حسین کا گھوڑے سے گرنا یاد تو نہیں آ رہا؟ فرمایا مارشی اس سے بڑی روایت ہے، فرمایا اکبر کے سینے کی برچھی، فرمایا اس سے بڑا درد ہے، فرمایا قاسم کی لاش کا پامال ہونا، فرمایا اس سے زیادہ درد ہے۔ مارشی کہتا میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا مولا آپ کو زینب عالیہ کے پیرے دائرے آ رہی ہے، رو کے فرمایا اس سے بھی بڑا درد ہے۔ جب کہنا اس سے بھی بڑا درد ہے، مارشی کہتا میں تڑپ گیا۔ میں نے کہا وہ کون سا درد ہے جو حسین کے گرنے، عباس کی شہادت، زینب کی بے ردائی سے زیادہ وزنی ہے؟ مارشی کہتا امام زمانہ نے اپنی انگلیوں کو کھولا، میں نے امام کی مٹھی میں 3 لوہے کے کیل دیکھے جن کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا مولا میں نہیں پہچانا۔ رو کے فرمایا یہ وہی کیل ہے جو میری ماں کے پہلو میں وابستہ ہو گئے۔ جب جلتا ہوا دروازہ گرا میری ماں کی آواز آئی یا علی میرا موسم شہید ہو۔ اکبر کی برچھی سے زیادہ رلاتی ہے ہم سیدوں جناب زہرا کی مصیبت۔ نسخہ کیمیا دے کے جا رہا ہوں، کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، لمبی چوڑی مجلس نہ کرواؤ، گھر میں صرف بچیوں کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہاری وہ دعا جو تم سمجھو ناممکن ہے، اپنی حسب توفیق استطاعت گھر میں صرف جناب زہرا کی مجلس۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم نیت کرتے ہو نا زہرا کا درد بیان کرو، کیونکہ زہرا کا درد وہ ہے جو آج بھی غربت میں ہے، آج بھی اتنی غربت ہے کہ ہم منبر پہ زہرا کی شہادت میں پڑھ سکتے۔ یہ جو روایتیں میں اگلے 3 دنوں میں پڑھوں گا آپ کے سامنے، یقین کرو یہ وہ روایتیں ہیں جو بچ بچا کے پڑھی جاتی ہیں، ایک دن پڑھتی جائے نا روایات وہ جو زہرا کی شہادت کے ساتھ منسوب ہے۔ کتنی زخمی تھی اور کیسے ہوئی؟ وحید خراسانی کا جملہ پڑھنے لگا تھا، وحید خراسانی کا ایک جملے نے مجلس تمام کر دی تھی۔ میں نے خود قم میں یہ جملہ ایک بار سنا اور پھر اس کے بعد وہ جملے کے بعد کسی نے مجلس نہیں سنی۔ انہوں نے منبر سے زہرا کی شہادت پڑھتے ہوئے کہا زہرا کی شہادت میں کیا بیان کروں، یہ اتنی بڑی مظلومہ تھی، اس کی موت کی خبر جب علی کو مسجد میں ملی علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ وہ فاتح خیبر علی چہرے کے بل زمین پہ آیا، علی مسجد میں ایسے چلے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے۔ علی رو رو کے کہہ رہے تھے میری موسنا ماری گئی اور میری مدافعہ ماری گئی اور میری ولایت کی مبلغہ ماری گئی۔ جس شہادت کے بعد علی سے صبر نہیں ہوا وہ جناب زہرا کی شہادت۔ میں آپ کو آخری رات سناؤں گا مولا علی کا نوحہ جو علی قبر زہرا پہ جا کے پڑھتے تھے، رلا گئی۔ زہرا کی موت کے بعد علی ضعیف ہو گئے۔ بڑا درد ہے جناب زہرا کی شہادت میں۔ کل میں نے پڑھا تھا ماں کا دنیا سے جانا، جب خدیجہ کبریٰ شہزادی دنیا سے گئی تو جناب زہرا کی حالت کیا تھی۔ آج مجھے بتانا ہے زہرا کی یتیمی جب بابا دنیا سے گیا، جب رسول نے آنکھیں بند کی ہیں، اس وقت حجرے میں امیر المومنین تھے، حسنین کریمین تھے اور جناب زہرا تھے۔ یہ وہ بیٹی ہے جو آتی تھی تو باپ منبر سے اٹھتا تھا، یہ وہ بی بی ہے جو آیا کرتی تھی تو رسول اپنی جگہ پہ منبر پہ بٹھاتے تھے۔ اب وہی بیٹی قریب دیکھ رہی ہے، باپ تنہائی میں بستر پہ آخری سانسیں لے رہا ہے، زہر مل چکی ہے رسول کو۔ اس کے مقدر میں صرف بیٹوں کی زہر نہیں، اس کے مقدر میں بابا کی زہر بھی ہے۔ رسول کی آخری سانسیں اور رسول نے ایک دفعہ آنکھیں کھولی۔ زہر کی شدت سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سینے میں۔ اب میں جملہ پڑھوں گا، جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ ماتم کرنا۔
रसूल की आवाज है, या अली फातिमा कहाँ है? या रसूल अल्लाह, ये आपके पहलू में बैठी है। फरमा फातिमा से कहे अपना सर मेरे सीने पे रख। रोती हुई ज़हरा ने अपना सर बाबे के सीने पे रखा। रिसालत माँ ने अपनी चादर ज़हरा के चेहरे पे दे ली। अब चादर के नीचे दो ही चेहरे हैं, ये बाप का चेहरा है, ये बेटी का चेहरा है। अमीर अल मोमिनीन हसन और हुसैन चादर के बाहर खड़े हैं। रसूल ने अपनी आवाज ज़हरा के चेहरे पे दी। ज़हरा का सर अपने सीने पे रखा, अपनी बाहों के अंदर अपनी बेटी का सर लिया। रसूल की आवाज आई, ज़हरा मेरे बाद अपना ख्याल रखना, ज़हरा मेरे बाद ज्यादा देर रोना ना। जनाब फातिमा रो के कहती है, बाबा मुझे अपने बाद जल्दी बुला लेना, बाबा तेरे बाद मैं ज्यादा जिंदा रह न पाऊंगी। बाप और बेटी बातें कर रहे थे। रसूल की आवाज आई, या ज़हरा मेरे बाद तेरे ऊपर बड़ी मुसीबतें पड़नी है। रो के कहती है, बाबा तेरी मुसीबतों के लिए तैयार खड़ी, मुझे इतना बता तेरा दीन बच जाएगा। फरमाया, ज़हरा मेरे बाद अली को तन्हा न छोड़ना। रो के कहती, तेरे सीने की कसम खाती हूँ जैसे अली ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, वैसे तेरी बेटी अली को तन्हा नहीं छोड़ेगी। रो के कहते, या अली मेरे बाद ज़हरा अली का ख्याल रखना, अली को मेरे बाद रोने न देना, अली को मेरे बाद तन्हा न रहने देना। अली को मदीने के लोग सलाम नहीं करेंगे, अली की लोग बैयत नहीं करेंगे, अली को अकेला कर देंगे। सारा रो के कहती, बाबा तेरे सीने पे सर रख के कसम खाती हो, तेरे बाद एक एक दरवाजे पे अली की विलायत के लिए जाऊंगी। मुझे दरबारों में जाना पड़ा जाऊंगी, मुझे बाजार में जाना पड़ा जाऊंगी। रसूल देखे थे, उतने दर्द सहना जितने सह सको। जब तेरे दर्द की शिद्दत ज्यादा हो जाए तो मुझे एक बार बुलाना, मैं तुझे वापस बुला लूंगा। सारा रो के बाबा वादा हो गया, जितने दर्द बर्दाश्त करूंगी उतने कर लूंगी, लेकिन बाबा जब मैं ज़हरा अपने सब्र का दामन छोड़ दो फिर मुझे बुला लेना। रसूल का वादा हो गया। रसूल की आंखें बंद हो गई, अली के गले में रस्सी आ गई। ज़हरा देखती रही, दरवाजा जलता रहा, ज़हरा खड़ी रही। पहलू जख्मी हुआ, ज़हरा खड़ी रही, दरबार में गई, ज़हरा बर्दाश्त करती रही। एक ऐसा वक्त आया है जब अली के सामने बैठी, रोक के दी, या अली मैं तो दरबारों में जाती रही, बता मेरे बाद मेरी बेटी अमन की जिंदगी जिएगी,